بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ تیرا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس ماہ کے آپ نے روزے نصیب کیے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے اور ہم نے روزے اور آپ لوگ بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات، روزے، تراویح قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام چیزیں جو آپ نے نیکی کی بنیاد کے اوپر اس رمضان میں شروع کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول فرمائے۔ ویسے تو روزے کی تعریف پڑھی جائے حدیث مبارکہ کی بکس میں، یا جو علماء اکرام نے اس پر بہت ساری روشنی ڈالی ہے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ صرف منہ بند رکھنے کا یا بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اور تم روزہ رکھو تقوی کے ساتھ، اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم نیکوکار اور پرہیزگار بن سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو تقوی کی بات کی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ روزہ بیسیکلی ایک کلاس کا نام ہے جو ہر سال ایک مہینے کی شکل میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اس سے ہم کچھ حاصل کرتے ہیں۔ حاصل کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر سب سے پہلا سبق صبر کا ہے؟ تو کیا ہمارے اندر صبر پیدا ہوا ہے؟ بے چینی کم ہوئی ہے؟ جھوٹ کم ہوا ہے؟ غیبت کم ہوئی ہے؟ برائی کی طرف ہم کم گئے ہیں؟ دھوکہ دہی کی طرف کیا ہم کم گئے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر کیا ہم اپنے آپ کو پہچاننے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا ہم اپنے نفس کو پہچاننے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ یا صرف ہم عام دنوں سے ڈبل زیادہ کھانا کھا کر روزہ رکھ کے، اور پھر 2 ٹائم سے زیادہ افطاری کر کے، 2 ٹائم کے کھانے سے زیادہ افطاری میں کھا کے، اور ہم اپنے آپ کو کہیں دھوکے میں تو نہیں رکھ رہے؟ ثواب اور ثواب دارین حاصل کرنے کے چکر میں ہم کہیں دھوکہ تو نہیں کھا رہے؟ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا اگلے رمضان میں ہم ہوں گے، یا ہمیں موقع ملے گا کہ ہم اگلے سال کے روزے رکھ سکیں؟ یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جو موقع ہمیں اس دفعہ مل چکا ہے، ہمیں اس کو تو اچھے طریقے سے اور پراپر طریقے سے سمجھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا، اس سے فائدہ حاصل کرنا ہوگا، تاکہ ہم اپنے امتحان میں پاس ہو سکیں۔ ہمارے روزہ رکھنے سے، بھوکے رہنے سے یا نہ رہنے سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کے نزدیک آپ کو تقوی سے واقف کروانا ہے، اور جب تک آپ کو تقوی حاصل نہیں ہوگا، آپ کا بھوکا رہنا، روزے دار ٹھہرنا بے معنی سا لگتا ہے۔ نمازی، پرہیزگار، متقی بننا اس روزے کی کلاس ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ روڈوں پر، بازاروں میں، گاڑیوں میں رمضان شریف میں لوگ بہت لڑ رہے ہوتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، گاڑی والا ہارن دے دے تو اتر کے لڑنے لگ جاتے ہیں، رکشے والے، موٹر سائیکل والے، سب ایک
ادب کے ساتھ زندگی میں داخل ہوئے ہوتے. تو خدا را اپنی طرف تھوڑی سی توجہ کریں. اور اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے اور وہ بہت بڑا خوشی کا لمحہ ہے کہ آپ نے 8 روزے رکھنے کے بعد آپ اتنے یکسو ہو چکے ہیں. رمضان شریف میں تراویحاں پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو آپ اتنے یکسو ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ سجدہ نگو ہو کر جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے محلے اور شہر اور ملک کی سلامتی کرے اور کامیابیاں کرے. آمین ثم آمین. اب ہم بات کریں گے جناب ستاروں کی، جو اس ہفتے 19 تاریخ سے لے کے 25 تاریخ تک ہے. یہ ہفتہ کیسا گزرے گا؟ بہت ہی کامیاب اور بہت ہی زبردست ہفتہ ہے. اس میں بہت ساری باتیں کریں گے. آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیے گا. ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے. اب سیگیٹیریس کی، سیگیٹیریس جو ہے اس کا لکی نمبر جو ہے وہ 3 ہے اور اس کے جو بہترین سپورٹنگ نمبر ہیں وہ ہے 12، 21، 30، 39 اور 48 نمبر. یہ آپ کو بہترین سپورٹ کریں گے. سیگیٹیریس کے جو فیملی بروج ہیں وہ ہے ایریس اور لیو. یہ تینوں آتشی بروج ہیں اور آگ والے بروج ہیں. ان کا ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کے یہ بہترین اس وقت پوزیشن میں ہیں تینوں سٹار، اگر کوئی لوگ جن کے ایریس، لیو اور سیگیٹیریس ہے اور وہ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو وہ چیک کریں کہ ان کا نام جو ہے اپنی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ہے. اگر نہیں ہے تو وہ پریشانی کا سبب بنے گا ان کے لیے. ان کے بہت سارے کام میں رکاوٹیں آئیں گی، بیمار رہیں گے اور سستی رہے گی، جسم میں درد رہیں گے اور بعض دفعہ ان کے ہوتے ہوئے کام بھی نہیں ہو پائیں گے. بہت سارے وسیلے بنیں گے، بہت ساری چیزیں بن جائیں گی، پازیٹیو بنیں گی، لیکن جیسے ہی بہت نزدیک پہنچیں گے تو وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس پہ ضرور دھیان دیجیے گا. سیگیٹیریس کا جو بہترین دوست بروج ہیں وہ ہے لبرا، اسکارپیو، کیپریکون اور ایکویریس. جن سے نہیں بنتی ان سے آپ بچیں، دوست نہ بنائیں، ان کے سے اوائڈ کریں. جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے وہ ہے جمنائے، ورگو اور پائسس. ان سے آپ نے دور رہنا ہے. سیگیٹیریس اس وقت بہترین مدار میں داخل ہو چکا ہوا ہے اور اس کا بہترین ہفتہ شروع ہو چکا ہوا ہے اور اس میں اس کو بہت مالی فائدہ ہوگا. بہت بولڈ فیصلے کرنے ہوں گے، بہت طاقتور فیصلے کرنے ہوں گے جس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. اور اپنی بات کے اوپر قائم رہتے ہوئے اپنے مستقبل کے فیصلے کرتے ہوئے سیگیٹیریس اس وقت بہترین پوزیشن میں ہے. نو ڈاؤٹ کہ سیگیٹیریس کو بہت محنت کرنی پڑے گی، لیکن اس کو محنت کا پھل ملے گا اور وہ اس ہفتے سے بہت بہتر پوزیشن میں ہوگا. رکے ہوئے کام، رکی ہوئی پیمنٹیں چل پڑیں گی، اس کو پیسے ملیں گے، مالی فائدہ ہوگا، کاروبار میں بھی برکت ہوگی. اس ہفتے مالی فائدہ ہونے جا رہا ہے اور اپنے خاندان کے غریب لوگوں کے ساتھ بھی آپ نے ضرور شیئرنگ کرنی ہے، ان کا ساتھ دینا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانی فرمائے گا. سیگیٹیریس آپ نے اس ہفتے بہت اہم فیصلے کرنے ہیں. آپ نے محتاط بھی رہنا ہے اپنے حاسد لوگوں کے ساتھ اور اپنی کئی باتیں شو نہ کر دیں. وقت سے پہلے آپ نے چیزیں ڈسکلوز نہیں کرنی. اپنے کاروبار اور نوکری کی طرف بہت توجہ دیں اور اس کو منصوبے کے ساتھ اپنی حکمت عملی کا پلان بنائیں. کورٹ کے جو معاملات ہیں یا طلاق کے جو معاملات ہیں ان کو لمبا نہ کریں. کوشش کریں کہ اس ہفتے وہ نپٹ جائیں.
یا اگلے ہفتے نپٹ جائیں، کیونکہ آپ کے بہت سارے معاملات پھر خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ ذہنی طور پہ الجھ جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ رشتوں کو، معاملات کو آسان بنائیں، ضد نہ کریں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ سیگیٹیریس کو رشتوں کے معاملے میں تھوڑا سا بہتر ہونا چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے اور اپنی چیزوں کو آگے لے کے چلے، ضد کرنے والوں سے دور رہیں، اور جو آپ کو غلط پٹیاں پڑھا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ذرا ان کی بھی بات سن کے آپ ضد نہ کریں، جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنی چیزیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، اور خاص طور پہ جادوگر لوگوں سے دور رہیں جو آپ سے حسد میں آ کے آپ کے اوپر بلیک میجک وغیرہ کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایسی خواتین سے دوستی نہ کریں کہ جو آپ کے مال اور پیسے کے اوپر نظر رکھتی ہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ آپ بھی بری عادتوں سے دور رہیں، نشہ آور چیزوں سے دور رہیں اور اپنا قبلہ درست کریں، اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے گا۔ تعلیمی معاملات میں آپ اپنے پڑھنے میں دل لگائیں اور اپنی نظر بھی اتروائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اب ہم بات کریں گے جناب کیپریکون کی۔ کیپریکون جو ہے اس کا لکی نمبر ہے 8، اور اس کے بہترین جو سپورٹنگ نمبر ہیں وہ ہے 17، 26، 35 اور 44 نمبر۔ کیپریکون خاک یعنی مٹی کا عنصر ہے، اور اس کے جو فیملی بروج ہیں وہ ہے ٹورس اور ورگو، اور جو اس کے ساتھ بہترین اس کے دوست ہو سکتے ہیں، شریک حیات بن سکتی ہے، وہ ہے اسکارپیو، سیگیٹیریس، ایکویریس اور پائسس۔ جن کے ساتھ اس کی نہیں بنتی وہ ہے جمنائے اور لیو۔ ان سے دور رہیں، کوشش کریں کہ ان کے ساتھ رشتے کی بندھن نہ باندھیں، کیونکہ بعض لوگ رشتہ باندھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے بہت اچھا اقدامات بن رہے ہیں۔ کیپریکون کا یہ سال ہے اور بہت کامیابیاں مل رہی ہیں آپ کو، مبارک ہو، اور بہت سارے مسائل آپ کے اللہ خود ہی ٹھیک کیے جا رہا ہے۔ آپ کی پریشانیوں میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ آپ نے بڑی ایک چلہ کاٹا ہے مشکل وقت کا، جو کیپریکون کا وہ چلہ ختم ہو کے کامیابیوں کے دروازے کھل گئے ہیں۔ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں اس ہفتے ملے گی انشاءاللہ آپ کو، اور آپ کا انرجی لیول بھی بہت اچھا ہو جائے گا، مسائل بھی کم ہو جائیں گے، مالی فائدہ بھی ہوگا۔ زول کے دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی صلاحیتیں اور بہتر ہو جائیں گی۔ آپ ایسے ایسے فیصلے کریں گے کہ لوگ دھنگ رہ جائیں گے۔ 2024 کے جو سال ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت ہی بہتر پوزیشن میں آپ آ جائیں گے۔ ڈوبی ہوئی رقم بھی مل سکتی ہے، اور آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں اور بہتر حکمت عملی کے ساتھ اگر آپ اپنا کاروبار چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چینج کر لیں۔ ریل اسٹیٹ وغیرہ پہ بھی آپ اپنی توجہ پوری رکھیں، اور اپنے سٹاک مارکیٹ کے اور ٹریڈنگ کے کام پر بھی پوری توجہ رکھیں، انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ روحانی سفر بھی بہت اچھا رہے گا اور اس میں بھی آپ کی ترقی ہے۔ کیپریکون کی شادی متوقع ہے بہت جلد، ہو سکتا ہے عید کے بعد آپ کی شادی ہو جائے، اور جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں وہ بھی بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے، رشتے ہونے کی اطلاعات ہیں، اور ذائچے میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ رشتے کے راستے بھی کھل جائیں گے اور کامیابی ہوگی۔ نوکری پیشہ کیپریکون اپنی ذمہ داریاں اچھے طریقے سے نبھائیں، اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ آپ کے ترقی اور بونس کے چانس بھی بڑھ جائیں گے، جو آپ کو آگے مزید کامیابیوں کی طرف لے کے جائیں گے، اور آپ کی عزت اور وقار بھی بڑھے گا۔ رشتوں کی بات طے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بہتر پوزیشن ملے گی۔ نشہ آور چیزوں سے اور برائی سے دور رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب ایکویریس کی۔ ایکویریس جو ہے یہ ہوائی
بروج ہے اس کا لکی نمبر 4 ہے، اور اس کے جو سپورٹنگ نمبر ہیں جو اس کے لیے بہترین نمبر ہے وہ 13 نمبر، 22 نمبر، 31، 40 اور 49۔ ایکویریس کا جو فیملی بروج ہیں وہ ہے جمنائے اور لبرا۔ اس کے جو بہترین بروج ہیں جس کے ساتھ اس کی اچھی باؤنڈنگ ہو سکتی ہے وہ ہے ایرس، سیگیٹیریس، کیپریکون اور پائسس۔ جن سے نہیں بنتی ان سے آپ دور رہیں، وہ ہیں ٹورس، لیو اور اسکارپیو۔ ان سے آپ نے بچنا ہے، دور رہنا ہے، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ایکویریس اس ہفتے آپ پر جو موسمی اثرات اور بخار، نزلہ، زکام، گلے کا مسئلہ، معدے کا مسئلہ بنا ہوا تھا وہ تو اب بہتر پوزیشن میں آ گیا ہے، اور ایکویریس آپ دولت کے بھی بادشاہ ہیں اور محبت کے بھی بادشاہ ہیں، اور یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت ہی کامیابی والا ہفتہ ہے، اور اس ہفتے آپ کے معاملات بہت بہتر پوزیشن میں ہیں، مالی فائدہ ہوگا، پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو کیسز ہیں وہ بھی آپ کے حق میں فیصلہ آنے کی دلیل ہے۔ راہو دوسرے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کا اس ہفتے کاروباری معاملات بہت اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ سٹاک مارکیٹ میں اور لین دین اور سونے اور گولڈ وغیرہ کا جو کام ہے اس میں بھی آپ کو مالی فائدہ ہوگا۔ چڑچڑاپن، جلد بازی اور پریشان ہو کر فیصلے کرنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا، اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ بھرپور ٹائم سپینڈ کریں۔ کاروبار کی طرف آپ نے پوری توجہ دینی ہے، انشاءاللہ تعلیمی سرگرمیوں کے بھی آپ کے اچھے رزلٹ آئیں گے۔ رشتوں کے معاملات میں آپ تھوڑے سے سست ہیں، محبت کو لمبا کرتے جا رہے ہیں اور محبت بہت جلدی کر لیتے ہیں کیونکہ آپ حسن پرست بہت ہیں، اور حسن پرست ہونے کے ناطے جو لڑکیاں ہیں ایکویریس وہ اپنی خواہشات کے دائرے سے تھوڑا سا باہر آئیں اور کمپرومائز کریں، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات بہتر پوزیشن میں آئیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں آپ کو پہلے بھی میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے گا۔ سٹاک مارکیٹ میں بھی آپ کی بہتر پوزیشن ہوگی۔ تعلیم کا جو پلان آپ باہر جانے کا بنا رہے ہیں اس کو فائنل شکل دیں تاکہ آپ کے معاملات ختم ہوں۔ اب ہم بات کریں گے جناب پائسس کی۔ پائسس جو ہے یہ پانی کا عنصر ہے اور لکی نمبر اس کا 7 ہے۔ بہترین جو اس کے دوسرے سپورٹنگ نمبر ہیں وہ ہے 16، 25، 34، 43 اور 52، 52۔ پائسس کے جو فیملی بروج ہیں وہ ہیں کینسر اور اسکارپیو۔ بہترین بروج جو ہیں اس کے وہ جن کے ساتھ اس کی اچھی باؤنڈنگ ہو سکتی ہے وہ شریک حیات بھی بن سکتے ہیں، وہ ہے ایرس، ٹورس، کیپریکون اور ایکویریس۔ جن سے ان کی نہیں بنے گی پائسس کی وہ ہے جمنائے، ورگو اور سیگیٹیریس۔ ان سے ذرا دور رہیں اور کوشش کریں کہ ان کے ساتھ آپ کی چیزوں کو باؤنڈ نہ کریں۔ پائسس اس ہفتے آپ کو جو غصہ آئے گا اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، چڑچڑاپن آئے گا اس کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ آپ کی جو غصہ اور چڑچڑاپن اور ذہنی دباؤ ہے وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ بہت سارا جو بے روزگاری کا آپ نے ٹائم گزارا ہے، اور اب جو چیزیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ بہتر پوزیشن میں آ رہی ہیں۔ پائسس جو اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے غلط نام کے تابع زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے پریشانیاں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنا ذائچہ بنوائیں، اپنا صحیح لائنمنٹ ٹھیک کروائیں۔
اپنے نام کی پوزیشن ٹھیک کروائیں تاکہ آپ کے سٹار آپ کو پوری طرح سپورٹ کر سکیں۔ جو پائسز اپنے بہترین مدار میں ہیں ان کے لیے مالی فائدہ بہت زیادہ ہے، سفر ان کے لیے بہت اچھا ہے، زبان کی شائستگی کے ساتھ بات چیت کرنا، پیار محبت سے بات کرنا اور کامیابی کے جھنڈے گاڑنا، پائسز اس وقت بہترین پوزیشن میں ہیں۔ پائسز آپ کو لمبی سرمایہ کاری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کے کریں، یہ نہ ہو کہ معاملات الجھ جائیں، بلکہ میں تو مشورہ دوں گا کہ آپ احتیاط کریں۔ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے غلط انویسٹمنٹ کر کے پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پھر آپ لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، پھر آپ کے اوپر آپ کو اور آپ کی فیملی کو، آپ کے خاندان کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ سیر و سیاحت پہ زیادہ توجہ نہ دیں، زیادہ توجہ آپ اپنے کام پہ دیں۔ پائسز نوکری پر پوری توجہ دیں، یہ نان سینس باتوں کو چھوڑ کر ایک اچھے کنسنٹریشن والے پوائنٹ پر آ کر اور محنت کے ساتھ کریں۔ جبکہ پائسز خواتین جو ہیں وہ بہت محنتی ہیں، بہت ہی کمیٹڈ ہیں اور بہت ہی محنت کر رہی ہیں، جس سے ان کو بہت مالی فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ نوکری پیشہ پائسز جو ہیں اپنی نوکری پر پوری توجہ دیں، اگر تھوڑا سا بھی غلط کیا اور نوکری چلی گئی تو اس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر وہ پیریڈ لمبا ہو جائے گا۔ اپنے رشتوں کے حوالے سے آپ مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ جلد پیغام آئیں گے اور شادی بھی متوقع اور اچھی جگہ رشتے ہوں گے۔ بری عادتوں کو چھوڑیں اور نشہ آور چیزوں سے دور رہیں، اور یہی آپ کے لیے بہترین ہے۔ اس ہفتے آپ کو اچانک خبر ملے گی اور بہت سارے مالی فائدے ہوں گے۔ تعلیمی معاملات پر توجہ رکھیں، امتحان کے لیے بہترین تیاری کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔